کیا آپ ایسا مان سکتے ہیں؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے کہ آج رام کی پوجا کر رہا ہے اور 6 مہینے بعد اچانک رام بھگوان نہیں ہے اور 6 مہینے کے بعد راون کی پوجا کرنے لگے؟ یعنی اچانک بھگوان ہی بدل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، غیر مسلموں کی طرف سے ایک سوال بار بار یہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح غیر مسلم مورتی کی پوجا کرتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی کعبہ کی پوجا کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ مسلمان کعبہ کی پوجا کرتے ہیں یا کوئی اور بات ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، مسلمان اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، کعبہ کی پوجا نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو اللہ کا یہ مقصود ہرگز نہیں تھا کہ آدم کو معبود سمجھ کر سجدہ کرو، نہیں، بلکہ میرا حکم یہ ہے کہ آدم کا سجدہ کرو۔ تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری بات، خدا کبھی بدل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کسی اور خدا کی پوجا ہوتی ہے اور کل کسی اور خدا کی پوجا ہونے لگے گی، یا آج کوئی اور خدا ہے کل کوئی اور خدا ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ ایسا مان سکتے ہیں؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے کہ آج رام کی پوجا کر رہا ہے اور 6 مہینے بعد اچانک رام بھگوان نہیں ہے اور 6 مہینے کے بعد راون کی پوجا کرنے لگے؟ یعنی اچانک بھگوان ہی بدل جائے؟ یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور اچانک 1 سال کے بعد یہ ان کے اندر بیلیو آ جائے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کبھی چینج نہیں ہو سکتا، بدل نہیں سکتا۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو 16 اور 17 مہینے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، صحابہ اکرام پیچھے موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ ایک صحابی نماز پڑھ کر نکلے، ان کا ایک مسجد سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ سارے مسلمان عصر کی نماز میں مشغول ہیں اور ان کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف اور رکوع کی حالت میں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو سارے مسلمان رکوع ہی کی حالت میں کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ تو اچانک خدا بدل سکتا ہے؟ اچانک خدا تبدیل ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور سارے مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف ایک ڈائریکشن ہے، وہ ایک رخ ہے، وہ ایک سمت ہے، وہ ایک دشا ہے، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر سارے مسلمان کعبہ ہی کی پوجا کرتے تو سارے مسلمان چھوٹا چھوٹا کعبہ بنا لیتے اور اپنے اپنے گھر میں رکھتے اور نماز پڑھتے، تو کعبہ کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے، کعبہ کی پوجا ہو جاتی۔ جس طرح کوئی غیر مسلم پوجا کرتا ہے تو سامنے مورتی رکھ کر پوجا کرتا ہے، یا چڑھاوا چڑھاتا ہے تو کسی مورتی کو سامنے رکھ کر چڑھاوا چڑھاتا ہے، بلی چڑھانے کے لیے مورتی کے سامنے لے جایا جاتا ہے، یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے کہ چھوٹا چھوٹا کعبہ بنا کے اور اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتا ہے؟ ایسا ہرگز کوئی نہیں کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کعبہ کو صرف ایک ڈائریکشن، ایک دشا بتلایا گیا ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ کعبہ کو کوئی مسلمان سجدہ نہیں کرتا ہے کہ خدا مان کر کعبہ کو سجدہ کرے، ایسا ہرگز نہیں۔ تیسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت بڑی بڑی قدرتی چیزوں کو اپنا قبلہ نہیں بتایا، جیسے سورج، چاند، پہاڑ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو نہیں کہا کہ یہ قبلہ ہے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں، مثلا سورج کے اندر گرمی ہے
اور ایسی روشنی ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو آگے چل کر نسل در نسل کسی نسل کے اندر یہ بلیو پیدا نہ ہو جائے کہ سورج کے اندر کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے اور یہ مجھے دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو قبلہ نہیں کہا۔ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے، اتنا بلند پہاڑ، اور اس سے جڑی بوٹیاں بھی نکلتی ہیں، اس سے چشمے نکلتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کوئی کسی پہاڑ کو قبلہ بنا لو۔ اللہ کا یہ حکم نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے چل کر کہیں یہ بلیو پیدا نہ ہو جائے کہ یہی پہاڑ ہی خدا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ براجمان ہے۔ جس طرح غیر مسلم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کیلاش پروت پر بھگوان شیو براجمان ہے، اس طرح یہ بلیو پیدا نہ ہو جائے کہ پہاڑ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ براجمان ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی پہاڑ کو بھی قبلہ نہیں کہا۔ دوسری طرف انسان کی بنائی ہوئی بڑی بڑی عمارتیں جو نظروں کو خیرہ کر دیتی ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہیں کہ ان کو انسانوں نے بنایا کیسے، جیسے برج خلیفہ ہے، ایفل ٹاور ہے اور پیرامڈ ہے، اسی طریقے سے تاج محل ہے۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں اور خوبصورتی میں اور بلندی میں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی قبلہ نہیں کہا اور نہ یہ حکم دیا کہ کعبہ کو بھی اسی طرح بلند کر لو۔ برج خلیفہ کسی مسلمان ہی نے بنایا ہے، وہ چاہتے مسلمان تو کعبہ کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا دیتے اور بلندی میں وہ بے مثال ہو جاتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کعبہ کو سادھارن اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ آگے چل کر انسان کے دل میں یہ پیدا نہ ہو جائے کہ کعبہ کے اندر کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے، یہ انسانوں کو کچھ دینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو سادھارن سا رکھنے کا حکم دیا ہے انسان، تاکہ آگے چل کر گمراہ نہ ہو جائے، گمراہی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کعبہ دیگر عمارتوں سے بالکل سادھارن سا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بغل کی عمارتیں آپ دیکھیں گے تو کعبے سے اونچی اونچی عمارتیں ہیں، بلند عمارتیں ہیں، لیکن کعبہ بالکل سادھارن سا ہمیں نظر آتا ہے اور حکم یہی ہے کہ اس کو اسی طرح رکھا جائے۔ چوتھی بات، کعبہ پر چڑھنا جائز ہے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے پر چڑھ کر اذان دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب بتائیے جو خدا ہوگا اس کے اوپر چڑھا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی مورتی کی پوجا کر رہا ہے تو مورتی کے اوپر پاؤں رکھا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مسلمان ضرورت کے وقت کعبہ کے اوپر چڑھتے ہیں۔ جب کعبہ کی چادریں بدلنی ہوتی ہیں تو مسلمان کعبہ کے اوپر چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے، اور چڑھ کر ان کی چادروں کو بدلتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان نیچے رہ کر بھی ایسی مشینیں آ گئی ہیں کہ چڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نیچے سے ہی بدل سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ خدا ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک اللہ کا گھر ہے اور وہ ایک ڈائریکشن ہے، ایک دشا ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ عقیدت اور محبت دل میں ضرور ہے لیکن خدا کا تصور نہیں ہے۔